بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. صدق اللہ العظیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کو سمجھانے کے لیے بھیجا تو بجائے سمجھنے کے اس نے جادوگروں کے مقابلے کی دعوت دے ڈالی. بحکم خداوندی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبول کر لیا. مقابلہ ہوا، نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فلاح یابی سے نوازا. وہ جو جادوگر مقابلے کے لیے آئے تھے سب سجدہ ریز ہو گئے اور کہنے لگے آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم تو موسیٰ اور ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آئے. تو فرعون نے ان کے اوپر ظلم کی انتہا کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے یوں کہا ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا، اگر تم سچے دل سے ایمان کے اندر داخل ہوئے ہو تو اللہ کے اوپر بھروسہ رکھو، اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت آئے گی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. انہوں نے اللہ سے دعا کی ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین، اے اللہ ہمیں ان قوم ظالمین کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، ہمیں ان سے حفاظت فرما اور ان سے ہماری حفاظت فرما کر ہم سے راضی اور خوش ہو جا. اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا. اس آیت سب کے اندر جو ذکر کی گئی ہے اس میں ایک اور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نقل کر رہے ہیں. آپ نے تقریروں کے اندر وعظوں کے اندر سنا ہوگا کہ اللہ نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے، جتنے رسولوں کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا، سب کے لیے اللہ نے عبادت کو لازم کیا، ان کے ماننے والوں کے اوپر عبادت کو لازم کیا. اور اس عبادت کے لیے یہ خاص ان کے لیے تھا کہ ایک مکان یا ایک کمرہ تیار کیا جاتا، ان کی عبادت اسی عبادت خانے کے اندر انجام دی جاتی تھی جن کو معبد گاہ کہا جاتا تھا.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ایک عبادت خانہ تیار کیا تھا کہ بنی اسرائیل اس کے اندر نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ امت محمدیہ کے خصائص میں سے ہے، خصوصیات میں سے ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر نماز کو فرض کیا اور پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا کہ جہاں موقع لگے، جس جگہ موقع لگے نماز پڑھ لو، ادا ہو جائے گی۔ لیکن امم سابقہ کے اندر، انبیاء سابقین کی شریعت کے اندر یہ تھا کہ جو کمرہ یا جو مسجد یا عبادت گاہ بنا دی ہے اسی میں آ کر کے عبادت کرو گے تو عبادت کہلائے گی، اس سے ہٹ کر کے اگر عبادت کرو گے تو وہ عبادت نہیں ہوتی تھی۔ کہیں بھی ہو نماز کے وقت کے اندر اسی مسجد کے اندر، اسی معبد خانے کے اندر آنا ضروری ہوا کرتا تھا۔ یہ حضرت موسیٰ اور تمام انبیاؤں کے اندر طریقہ رہا ہے۔ تو فرعون نے جب ظلم کی انتہا کر دی اور بجائے ایمان لانے کے سرکشی اور تمرد کے اوپر اتر آیا، بنی اسرائیلیوں کے اوپر ظلم پر ظلم کرتا رہا، ستم پر ستم ڈھاتا رہا، تو اس نے ایک کام یہ کیا کہ جتنی عبادت گاہیں بنی اسرائیلیوں نے بنا رکھی تھی جس کے اندر وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس نے ان تمام کو مسمار اور منہدم کرنے کا حکم دے دیا، اور اس کے کارندوں نے تمام مساجدوں کو اور تمام عبادت خانوں کو توڑ ڈالا۔ اب بنی اسرائیلیوں کو پریشانی ہوئی کہ اب ہم نماز کیسے پڑھیں گے، اب ہم عبادت کو کیسے انجام دیں گے، کہ اب وہ جگہ ہی نہیں رہی جہاں ہم عبادت کر سکتے تھے، کہیں اور ہم نماز پڑھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ کے اندر اس کا حل ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کے پاس میں ہم نے حکم بھیجا کہ اب تم اپنی قوم بنی اسرائیلیوں کے لیے شہر مصر کے اندر ایسے گھر تیار کرو کہ جن گھروں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، جس میں آپ رہتے ہیں، رہائشی مکانات ہیں جن کے اندر آپ آرام کرتے ہیں، بود و باش اختیار کرتے ہیں، ان گھروں کو آپ اس طرز پر بنائیں، اس طریقے پر بنائیں کہ ان کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو، اور پھر ان گھروں کے اندر آپ نمازوں کو قائم کریں۔ تو گویا عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا کہ کسی وجہ سے اگر عبادت خانوں کو ختم کر دیا گیا ہے تو اس صورت کے اندر آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کیسے عبادت کریں گے، اب ہم اللہ کو کیسے یاد کریں گے، اب آپ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا۔ لیکن اب شریعت محمدیہ کو دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے لیے تمام جگہوں کو مسجد قرار دے دیا ہے، میں جہاں چاہوں گا نماز، میری امت جہاں چاہے گی نماز پڑھنا وہی اس کی عبادت گاہ ہو جائے گی، وہی اس کا سجدہ گاہ ہو جائے گا۔ لیکن حکم یہ ہے کہ جو مخصوص عبادت خانے بنا دیے گئے ہیں جن کو مساجد اللہ کہا جاتا ہے، مسجدیں کہا جاتا ہے، جماعت سے نماز پڑھنا تو اسی کے اندر سنت مؤکدہ ہے، لیکن آپ نوافل پڑھیں گے، آپ سنتیں پڑھیں گے، ان تمام کے لیے اب بھی حکم یہ ہے کہ اپنے گھروں کے اندر ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لینا، اے لوگو تم اپنے گھروں کو قبرگاہ مت بنا لینا۔ حضرات صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ کہ قبروں کو بنانا یا قبرستان بنانے کا مطلب کیا ہے؟ تو بتایا کہ گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کرنا۔ قبرستان کے اندر صاحب قبر نماز نہیں پڑھتا ہے، قبرستان کے اندر مردے رہتے ہیں، وہ غیر مکلف ہیں، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو بھی ایسا مت بنا لینا کہ آپ نماز نہ پڑھا کریں بلکہ گھروں کے اندر نماز پڑھیں۔ اس کے دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ آپ کے جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہوں گے وہ آپ کو دیکھ کر کے کہ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ آپ اگر انہیں مسجد میں لے کر کے آئیں گے تو شرارتیں کریں گے،
لیکن جب پہلے اپنے گھروں کے اندر ان کو عادت بنا لیں گے پھر مسجد میں لے کر کے آئیں گے تو شرارت نہیں کریں گے، تو ان بچوں کے اوپر آپ کا یہ اثر ہوگا کہ تربیت ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے حکم فرمایا کہ گھروں کے اندر نمازوں کو پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو برکتیں نماز پڑھنے کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں وہ برکتوں کا نزول آپ کے گھروں کے اندر بھی ہو جائے گا۔ لیکن جماعت سے نماز پڑھنا مسجد ہی کے اندر ہے، آج امت مسلمہ نے اس کو چھوڑ دیا، یا تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، اور اگر نماز پڑھتے ہیں تو شروع سے لے کے آخر تک مسجد ہی کے اندر نماز پڑھتے ہیں، سنت ہو تو وہ مسجد کے اندر ہے، نوافل ہو تو وہ مسجد کے اندر ہیں، فرائض ہیں وہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، واجبات ہیں تو وہ بھی مسجد کے اندر، حتیٰ کہ جن لوگوں کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ بھی اپنی قضائے عمری کی نماز مسجد کے اندر پڑھتے ہیں، جبکہ حکم یہ ہے کہ جن لوگوں کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، قضا نماز ہو گئی ہے، جن کو قضائے عمری کہا جاتا ہے، ان کو مسجدوں کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو اپنے گھروں کے اندر پڑھنا چاہیے یا چھپ کر کے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنا گناہ ہے، نماز کا چھوڑنا بڑی خطاؤں کے اندر ہے، اور اس گناہ کا اظہار مجمع عام کے اندر کر رہے ہیں کہ ہم اس گناہ کا کام کو اب نماز کے طور پر پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم سے خطا ہوئی۔ مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ عبادت اللہ سے پہلو تہی اختیار کرے، وہ نمازوں سے دوری اختیار کرے، اس لیے قضائے عمری اپنے گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے، نوافل ہے وہ گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے، سنتیں ہیں تو وہ اپنے گھروں کے اندر پڑھنی چاہیے، ہاں مسجد کے اندر جماعت سے فرائض کو ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر گھرانے ایسے ہیں کہ وہاں نماز کا انتظام نہیں ہے، اتنے چھوٹے گھرانے ہیں یا ایسی جگہ ہے کہ ابھی نہیں ہے، تو پھر ان کو مسجد ہی کے اندر، یا لوگوں کو اگر یہ خطرہ ہے کہ اگر ہم مسجد سے باہر نکل گئے ہیں تو پھر ہم سنت نہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے آج کل کا حال ہے کہ مسجد میں دیکھا دیکھی تو نیت باندھ لیں گے، لیکن امام کے سلام پھیرتے کے ساتھ جیسے ہی باہر چلے جاتے ہیں تو اب کہاں سنتیں ہیں اور کہاں نوافل ہیں پتہ نہیں رہتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو سنت اور نوافل مسجد ہی کے اندر ادا کرنے چاہیے، ورنہ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان تمام نمازوں کو گھر کے اوپر ادا کریں۔ یہی حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کہ گھروں کو بنا لو، اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ نمازوں کو ادا کر لیں گے، دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ فرعون کو پتہ ہی نہیں چلے گا، فرعون کو تو یہ معلوم ہے کہ جس مسجد کے اندر یہ نماز پڑھتے تھے جب مسجد ہی نہیں رہی ہے تو اب یہ نماز بھی نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ کے گھر ہوں گے اور قبلے کی طرف کو ہوں گے تو اس صورت کے اندر آپ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیں گے، نماز سے آپ غافل نہیں ہوں گے۔ دوسری بات یاد رکھنی ہے کہ جو قبلے کی طرف کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا ہے کون سا قبلہ تھا؟ آیا بیت اللہ کی طرف کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا یا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ یہ تمام کے تمام بیت اللہ کی طرف کو رخ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ دونوں کی وجہ اور دونوں کا فرق یہ ہے کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر رہے ہیں تو اس وقت تک تمام کے لیے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ امت سابقہ اور تمام انبیاء سابقین کے لیے جو بیت اللہ کو قبلہ بنایا گیا تھا، آج جو ہم سمجھتے ہیں کہ قبلہ اول بیت المقدس اور قبلہ ثانی بیت اللہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے تب تک تمام کا قبلہ بیت اللہ رہا ہے۔ ہاں بعد میں جب اس نے مسمار کر دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے جب
غرق ہو گیا فرعون، اس سے منتقل ہو کے دوسری طرف پہنچے ہیں، تو اس وقت کے اندر عارضی طور پر ان کے لیے حکم دیا گیا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا، تو اس وقت بعد میں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے آنے کے بعد میں پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا گیا ہے۔ تو شروع میں بیت اللہ قبلہ تھا، درمیان کے اندر کچھ عرصے کے لیے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، پھر بعد میں ہمیشہ کے لیے بیت اللہ کی طرف، تو گویا تمام کے رخ کو بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بنانے کا حکم دیا گیا۔ آج بھی اس امت کے اندر مستحب یہ ہے کہ اگر گھر بنائیں تو ایسے بنانے چاہیے کہ جن کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ آج ہم اس کا خیال نہیں کرتے ہیں، بس ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مکان خوبصورت ہو جائے، چاہے وہ بیت اللہ کے رخ پر ہو یا نہ ہو۔ کسی وجہ سے اگر مسجد میں نہیں جا سکتے، مثلا ابھی ماضی قریب کے اندر ایسے حالات بنے کہ مسجدوں میں نماز پڑھنے کے اوپر پریشانیاں آ گئی تھیں، لاک ڈاؤن لگ گیا تھا اور دوسرے حالات تھے، اس وقت کے اندر گھروں کے اندر نماز پڑھنی، اگر بیت اللہ کی طرف کو ہمارے گھروں کے رخ ہوں تو صفیں بنانے کے اندر کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ہمارا اس کی طرف دھیان نہیں ہوتا ہے، چاہے ٹیڑھا بنائیں، الٹا بنائیں، ترچھا بنائیں، کسی طرف کو بنائیں، بس ہماری بلڈنگ چمکنی چاہیے، ہمارا گھر خوبصورت ہونا چاہیے، دیکھنے والوں کے لیے وہ جاذب نظر ہونا چاہیے، لیکن وہ بیت اللہ کی طرف ہے یا نہیں ہے، بیت اللہ کی طرف اس کا رخ ہے یا نہیں ہے، کبھی ہمارا احساس نہیں ہوتا ہے، بس ہمارا خیال ہوتا ہے مسجد تو بیت اللہ کی طرف ہو، گھر ہو یا نہ ہو۔ اس کا بھی امت مسلمہ کو خیال رکھنا چاہیے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، آخر جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں حضرات سے کہا کہ مومنین کے لیے بشارت، اگر ان کے مسجدیں توڑ دی گئی ہیں، ان کے عبادت خانوں کو مسمار کر دیا گیا ہے، تو یہ مایوس نہ ہو، بلکہ اپنے گھروں کے اندر نمازوں کا اہتمام کریں، تو ان کے لیے خوشخبری ہی خوشخبری ہے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ، اس دوسری آیت کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے کیسی کیسی قربانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی، بنی اسرائیلیوں کے اوپر کیسے مظالم آئے کہ ان کی اولادوں کو قتل کیا گیا، ان کی عورتوں کو قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وادی تیہ میں رہنا پڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے اندر جادوگروں کو بلایا گیا، آپ کو جادوگر ساحر نہ جانے کیا کیا کہا گیا، لیکن حضرت موسیٰ برابر ان کو سمجھاتے رہے، لیکن جب انتہا ہو گئی، حد ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی قوم سے مایوس ہو گئے۔ انسانی فطرت ہوتی ہے، ایک آدمی کو سمجھاتے سمجھاتے آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ اتنے دن سے میں سمجھا رہا ہوں، نصیحتیں کر رہا ہوں، تورات لے کر کے آئے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اس کے باوجود قوم ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے، تو تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے یوں کہا، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ، اے رب تو نے فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو رونق دے رکھی ہے، زینت دے رکھی ہے، مال دے رکھا ہے دنیاوی زندگی کے اندر، یہ آپ کی بات کیسے مانیں گے اور دوسرے لوگ میری بات کیسے مانیں گے کہ یہ دیکھیں گے فرعون اللہ کا باغی ہے، فرعون اللہ کا دشمن ہے، فرعون اللہ کا سب سے بڑا مد مقابل بن کر کے آ کر کے اعلان کرتا ہے انا ربکم الاعلی، اس کے باوجود دولت بھی اس کے پاس بہت ہے، مالداری بھی اس کے پاس بہت ہے، دنیا کی طاقت بھی اس کے پاس ہے، ساری سپر پاور طاقت بنا ہوا ہے، یہ رب کا نافرمان کیسا ہے؟ اور ایک ہم بنی اسرائیل ہیں،
ہم نماز پڑھتے ہیں، موسیٰ جو کہتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ہم پہ ظلم ہی ظلم کرتا رہتا ہے، تو ان لوگوں کے ذہنوں کے اندر مایوسی آ جائے گی، وہ مجھ سے دوری بنائیں گے کہ کیسے ہم تیری بات مانیں، ہماری آنکھوں دیکھا حال یہ ہے کہ اس کے پاس مال ہی مال ہے، دولت ہی دولت ہے، اور یہ اس دولت کے ذریعے سے آپ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکاتا ہے، اپنے مال کے ذریعے سے لالچ دے کر کے دین سے ہٹاتا ہے، اپنی طاقت کے بل پہ ہماری عبادت خانوں کو توڑ دیتا ہے، اتنا خمار اس کے اوپر نشہ چڑھا ہوا ہے، اے رب یہ کیسے پھر ہماری بات مانیں گے؟ پھر کہا ربنا اطمس علی اموالہم، تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بد دعا یہ کی، اے رب تو فرعون کے مال کو مٹا دے، ختم کر دے، فرعون کو تو نے جو دولت دے رکھی ہے وہ تمام کی تمام کو تو ضائع کر دے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ اس کے جتنے جواہرات تھے، جتنا مال تھا، وہ تمام کا تمام پتھروں کے اندر تبدیل ہو گیا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ بنے، ان کے زمانے کے اندر ایک جگہ کھدائی ہوئی تو وہاں سے ایک تھیلا برآمد ہوا جس کے اندر فرعون کے زمانے کے انڈے اور فرعون کے زمانے کے بادام رکھے ہوئے تھے۔ جب ان کو کھول کر کے دیکھا تو وہ انڈا بھی پتھر بنا ہوا تھا اور وہ بادام بھی پتھر بنے ہوئے تھے، جو اس بات کی علامت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ان کے حق میں قبول ہو گئی تھی، اور اس کے تمام مال کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی شکل کے اندر تبدیل کر دیا تھا۔ ایک بد دعا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کی تھی، اور دوسری کی تھی وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اے رب ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے، اتنا سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لا سکے۔ کب تک؟ جب تک کہ یہ اپنی آنکھوں سے تکلیف دینے والے عذاب کا مظاہرہ نہ کر لے۔ یہاں ذہنوں کے اندر یہ بات آتی ہے کہ انبیاؤں کا کام ہوتا ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا، اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دے کہ یہ ایمان ہی نہ لا سکے۔ تو گویا کہ تو منصب نبوت، منصب رسالت کے خلاف ہے۔ نبیوں کو، انبیاؤں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو ایمان کے اندر داخل کرائیں۔ یہاں حضرت موسیٰ ان کے ایمان نہ لانے کے بارے میں بد دعا کر رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ اس کا جواب آپ یاد رکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی یہ معلوم ہو گیا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ان لوگوں نے ایمان لانے کی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ان لوگوں نے جو ایمان کی اہلیت اللہ نے رکھی تھی، اپنی ضد، عناد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اس کو ضائع کر دیا۔ حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا، حضرت موسیٰ کے مقابلے کے لیے ساری طاقتیں لگا دی ہیں۔ تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے بارے میں کہا ان کے دلوں کو سخت کر دیجئے تاکہ یہ ایمان نہ لائیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، تیسری آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا۔ دونوں دعائیں اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، لیکن دعا قبول فرمانے کے بعد میں اللہ نے دو نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کی ہے۔ وہ گرچہ ان کو کی ہے لیکن اس امت کے لیے بھی ہے۔ پہلی کیا ہے؟ فاستقیما، اپنے کام کے اوپر ثابت قدم رہو۔ ایمان لے آئیں تو ایمان کی ڈگر سے پھسل مت جانا۔ ایمان کی دعوت دینے کا تمہیں حکم ہے، وہ کام کرتے رہنا۔ جو کام آپ کے ذمے ہیں اس کے اوپر لگے رہنا، اس کے اندر کمی نہ کرنا۔ اور دوسری وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، جو لوگ انجان ہیں، جو لوگ نابلد ہیں، جو لوگ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کر لینا۔ یعنی اشارہ دے دیا دعا تو ہم نے، بد دعا تو تمہاری ہم نے قبول کر لی ہے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ انسان کیا ہے؟ خلق الانسان عجولا، انسان جلد باز پیدا ہوا ہے۔ بس ہاتھ اٹھاتا ہے تو سوچتا یہ ہے کہ ادھر میرے ہاتھ نیچے کو نام ہے اور 56 کروڑ کی آدھا میرے سامنے آ جائے۔
ادھر دکان کھول کے بیٹھا ہے تو یہ نیت ہے کہ دکان بعد میں بند ہو، پہلے سارا مال میرا بک جائے. ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام چیزوں کے لیے اللہ نے وقتوں کو اور حدوں کو مقرر کر دیا ہے. تمام چیزیں انسان کے جس وقت مناسب ہوگی وہ عنایت کی جائے گی. اگر ساری چیزیں ایک دم دے دی جائیں تو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. بچہ ہے، اگر اللہ چاہے تو لمحوں کے اندر جوان کر سکتا ہے، لیکن اللہ آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھاتے ہیں تاکہ اس کے اندر کی صلاحیت اور قوت جو ہے اس کو برداشت کر لے. اور اگر جوانی کی طاقت اللہ بچپنے کے اندر دے دے تو وہ بھسم ہو کر کے ختم ہو جائے، برداشت ہی نہیں کر سکتا ہے. ایسی دولت ہوتی ہے، ضرورت ہوتی ہے، جب انسان کے مناسب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس وقت کے اندر عنایت کرتے ہیں، اور جب مناسب نہیں ہوتی ہے تو اس وقت میں نہیں. ایسے ہی دعا ہے، جب مناسب ہوتی ہے تو اس وقت کے اندر قبول کرتے ہیں. حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی دعا ایسی نہیں ہوتی ہے جو رد ہوتی ہو. مومن بندہ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے ہاتھ کی لاج اللہ رکھتے ہیں، رد نہیں کرتے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو فوری طور پر قبول کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعد کے اندر کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر کے رکھ دیتے ہیں. اگر ساری یہاں دے دے تو آخرت کے اندر کیا ملے گا؟ یہ اللہ کو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے یہ دعا کس وقت کے اندر مناسب اور بہتر ہوگی. لیکن انسان یہ نہیں چاہتا ہے، بس یہ چاہتا ہے ادھر ہو، بٹن دبایا ایک دم سے ہو جائے. وہ تو دیکھتا چینل بدلے ایک دم سے معلوم ہو جائے. ایسا نہیں ہے. یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا دعا تو تمہاری قبول، لیکن کب ہوگی اس کا نہیں ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد میں اس بد دعا کا اثر ظاہر ہوا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے حق میں یہ کہا ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، تو اس کہنے کے 40 سال کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا ہے، جس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ہم دعا کریں تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم دعا مانگ رہے ہیں اور اس کے اثرات ظاہر نہیں ہو رہے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ کس وقت کے اندر اس دعا کے اثرات ظاہر ہوں گے یہ اللہ کو معلوم ہے. بندہ ہمیشہ اس کا کام ہے ہاتھ کو اٹھانا، اور اللہ کا رب کریم کا کام ہوتا ہے اس ہاتھوں کو بھر دینا، اس کی مرادوں کو پورا کر دینا. لیکن وہ جانتا ہے کہ اسے کب دیا جائے گا. مثلا کوئی آدمی تقسیم کر رہا ہے 5 کلو بریانی، تو تمام لگے ہوئے ہیں، چھوٹا بچہ بھی لگ جاتا ہے. اگر 5 کلو بریانی اس چھوٹے بچے کے ہاتھ میں رکھ دی جائے تو وہ خود بھی گر جائے گا، بریانی بھی جا گرے گی. اس لیے اس کے لیے وہ چھوٹا ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ختم قرآن کے موقع پر کہ جب ختم قرآن ہوتا ہے تبرک قاری صاحب تقسیم کراتے ہیں تو بڑوں کے لیے تو ڈبہ دیتے ہیں، اور جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کے لیے 2 لڈو والی دیتے ہیں چھوٹی، اور اگر اور چھوٹا ہے تو 2 4 دانے دیے چل بھائی نکل لے. اور جب موقع دیکھا ایسا نہیں ہے تو ان کو بھی ختم کر دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اتنے لائق ہے. اگر اس کو وہ بڑا ڈبہ دے دیا جائے 1 کلو والا جو علماء کو اور سنانے والوں کو دیتے ہیں تو وہ تو وہیں خراب کر دے گا، اس کے پیٹ میں کتنا جائے گا. اور اگر حافظ شاکر جیسے کو وہ چھوٹے سے لڈو دے دیے جائیں تو ان کے داڑھ میں چپک جائیں گے، وہ ان کے مناسب نہیں ہے. اس لیے یہ دیکھتے ہیں کس کے لیے کیا مناسب ہے وہ دیا جاتا ہے. یہی رب کریم کا ہے کہ کس وقت کے اندر اس بندے کو دعا کون سی بہتر ہے جو قبول کی جائے وہ اس وقت میں کی جاتی ہے. یہی آیت کریمہ اس امت مسلمہ کو درس دیتی ہے کہ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اگر اثرات ظاہر نہ ہو تو مایوس نہ ہونا. یہ نہ سوچ لینا کہ میرا مانگنا اللہ کے یہاں پر مقبول نہ ہوا بلکہ مردود ہو گیا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ ہر حال، چونکہ حدیث کے اندر ہے کہ کوئی مومن بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا ہے بلکہ قبول کر لیا جاتا ہے، اور قبولیت کا وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ، اور ہم نے حکم بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کے پاس أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم اپنی قوم کے لیے شہر مصر کے اندر گھروں کو مقرر کرو. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً،
اور اپنے گھروں کو قبلہ رو بناؤ، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنین کو بشارت دے دیجئے۔ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِینَةً، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے رب ہمارے، بے شک آپ نے فرعون کو اور فرعون کے سرداروں کو دے رکھی ہے رونق اور مال دنیاوی زندگی کے اندر، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اس واسطے اے رب کہ وہ گمراہ کریں لوگوں کو آپ کے راستے سے، ربنا اطمس علی اموالہم، اے رب آپ ان کے مالوں کو مٹا دیجئے، واشدد علی قلوبہم اور ان کے قلوب کو سخت کر دیجئے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، پس وہ ایمان نہ لائیں یہاں تک کہ وہ تکلیف دہ عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، اللہ رب العزت نے فرمایا تم دونوں کی دعاؤں کو قبول کر لیا ہے، فاستقیما، پس تم دونوں ثابت قدم رہو، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ پیروی کرنا ان لوگوں کے راستے کی جو جانتے نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔